بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں السلام علیکم، کس بنیاد پر وہ انویسٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے، ان کو ویلکم کیا، ان کی تائید کی، ان کو کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں ہم وہی کریں گے سارا۔ وہ تو چائنیز نے کہا، جو کہ ان کا چائنیز منسٹر کا بیان بھی ہم نے سنا دیا، ان کے کمیونسٹ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، کہ جناب اعلیٰ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان کا آپ حل کریں۔ تو اب یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی جان ہے، یا آپ کو اس کے اڈیالہ کے باسی کے ساتھ کو ہاتھ ملانے کی بات ہوگی، کوئی بات چیت آگے بڑھے گی، یا پھر؟ دیکھیں خاور گمن صاحب، دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجائی جا سکتی۔ حکومت کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپوزیشن کو مذاکرات میں انگیج کرے۔ اب اپوزیشن کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر بال آ چکی ہے کہ اپوزیشن کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور بظاہر جو اس وقت ریئیکشن دینا تھا وہ تو عمر جوت صاحب نے ایوان میں ہی کھڑے ہو کے دے دیا۔ انہوں نے کہا تب ہوگا جب عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب تو اس وقت عدالتی جو ہے وہ مجرم ہیں، اور ان کو عدالتوں کی جانب سے مجرم ڈکلیئر کر کے اس وقت تک آج کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ جن میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ایک مقدمے میں ابھی تک وہ کنوکٹ ہے، یعنی ان کو سزا برقرار ہے۔ کل ممکن ایسے ہی ہے کہ وہ سزا ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی کنوکشن پھر بھی برقرار رہے گی، جس میں سسپینشن آف سینٹنس ہے، اس مقدمے بھی اور ایک مقدمے اور میں بھی۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا لچک دکھائیں گے، وہ باہر تو وہ آ نہیں رہے۔ اب کیا وہ جیل کے اندر کو لچک دکھاتے ہیں؟ پریکٹیکل آپ نے بات کرنی ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ تو اگر تو وہ اپنے لوگوں کو امپاور کرتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف یہی کہتے رہے جی کہ میں نے بات مذاکرات، جیسے حیدر نقوی کہہ رہی ہے کہ میں نے مذاکرات سے فوج سے کرنی ہے، تو فوج کے ساتھ تو مذاکرات تب تک نہیں ہوں گے جب تک یہ 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے۔ دوسری بات، ہم پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے، چوہی صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو چوہی صاحب پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات اور بھی آج بتائی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو انڈر ٹرائل جو ہے وہ پرزنر تھا، اس کے باوجود مجھے سہولیات نہیں دی گئی، ایون کہ جس دن میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، گو کہ وہ شی واز ان یو کے، لیکن ایون دین کہ مجھے جج نے کہا جی کہ آج ہم کیس کی ہم نے ٹرائل کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے وٹنسز بلائے میں اور آپ کی موجودگی میں جرا ان کے اوپر ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے، ہمارا سسٹم کتنا ظالم ہے۔ تو یہاں پر جو بھی سیاسی قیدی ہوتا ہے وہ اس قسم کی نشیب و فراز سے گزرتا ہی ہے۔ ہاں ہمیں صرف نظر جو آ رہا ہے وہ صرف بانی چیئر میں نظر آ رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے بارے میں بتایا گیا جی زمین پہ لٹایا گیا، زمین پہ سونے کے لیے چارپائی نہیں ملی تھی، حسن اقبال صاحب اور دیگر لوگوں کو بھی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی زمین پر لیٹتے رہے ہیں۔ چوہی صاحب یہ کوئی انوکھے نہیں ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف، یہ تمام لوگوں نے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت پرزنر ہیں اور وہ عدالتی مجرم ہیں، وہ انڈر ٹرائل پرزنر تھے جی۔ اب چوہی صاحب یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ آ بھی سکتے ہیں باہر، کل ہو سکتا ہے باہر آ جائیں، باہر آ کے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک آدھ مہینہ جو ہے شغل میلہ ہوگا تو پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تو دوبارہ میں آپ کو سناتا ہوں کیا فرما رہے ہیں، ذرا ثناء اللہ صاحب سنیے۔ اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ کوئی جج جو ہے یا عدالت اس کی ضمانت لے سکتی ہے، اور اگر ضمانت لے لے تو وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن آ جائیں گے تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی 2-4 دن 10 دن مہینہ جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت کوئی ریلی جلسہ گیدرنگ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ راوی چین لکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پہ جو ڈائیکوٹمی ہے نا جو سب وہ یہ ہے کہ ایک راوی جو کہہ رہا ہے کہ وہ اندر ہی رہیں گے اور پھر چین ہوگا، اور ایک راوی ہیں وہ ان کے جو رانا صاحب کے راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں باہر بھی آ جائیں گے تو پھر بھی راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تو آپ کی نظر میں یہ جو دونوں راوی ہیں یہ ان کے درمیان اختلاف رائے کیوں پایا جا رہا ہے؟ 2 راوی ہیں، ایک ایسٹ میں جا رہا ہے ایک ویسٹ میں جا رہا ہے۔ یار پلان دے تھلیوں بہت سارا پانی گزر گیا ہے کل اور آج دے درمیان۔ امریکہ میں جو ہوا ہے، آپ کے محترم دانشور صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے نا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنی رائے ہے، بالکل صحیح، اور جو یہ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کیا، اس کو
اور میں نے دیکھا مریم نواز صاحب آ کے میرے ساتھ یہ ہوا، میں استری وہاں کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، میں نے وہ خود ویڈیو دیکھی ہے جس وقت ان سے وہ موبائل ریکور ہوا کہ ایک پورا پلنگ ہے، ایک ان کی وہ میز ہے، میک اپ کا سامان پڑا ہوا ہے. چھوڑے، ہمیں ان چیزوں کو کیا لینا دینا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. بات یہ ہے آپ کو ایک چیز تسلیم کرنے پڑے گی کہ پاکستان کے لوگوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے آپ کا منہ توڑ دیا ہے، انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. جن کو ووٹ دیا ہے اس کا مینڈیٹ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور امریکہ کے ایوان میں اتنی بڑی قرارداد کا پاس ہونا بہت بڑا واقعہ ہے. یک طرفہ ہی ہے، تقریباً صرف 7 بندے باہر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کا وسیع پیمانے پر اس کی کرنی پڑے گی آپ کو انویسٹیگیشن، یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکشن میں. اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ اور چائنیز جو کبھی مذاکرات وہ باتیں ہی نہیں کرتے کسی دوست کے بارے میں ریکارڈ پر، وہ پرائیویٹ مذاکرات میں جو ساری باتیں کرتے ہیں انہوں نے پبلکلی کہنا شروع کر دیا بھی آپ کا سیاسی استحکام نہیں. اور اب یہ جائے نا، بہت کنیکٹڈ ہے، آپ بھی بڑے ہیں، پتہ کریں کہ پی ٹی آئی والوں کو کس نے مجبور کیا کہ وہ چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے. وہ چائنیز نے کہا کہ آپ کا آنا بہت ضروری ہے.